تو یہ ایک وی پی این کا طوفان تھا جو نہ صرف ایک پیرلل انٹرنیٹ کے پیرلل ایک سسٹم تھا جس پر گورنمنٹ کا کوئی قانون نہیں تھا۔ گورنمنٹ اس کو ریگولرائز کرنا چاہتی ہے، اس کو رجسٹرڈ کرنا چاہتی ہے وی پی این کو، کہ اگر وی پی این کا سسٹم پیرلل چل سکتا ہے تو اس کو ضرور چلا لیا جائے، لیکن وہ قواعد و ضوابط ہمارے معاشرے، ہمارے ملک اور ہماری حکومت کے یا ریاست کے عین مطابق ہوں گے۔ اس میں کوئی ایسا مواد جو ہے نہ دیکھا جا سکے گا نہ اپلوڈ کیا جا سکے گا۔ ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا ایسی ویب سائٹ جو اخلاق باختہ ہیں اور ایسی ویب سائٹس جو سیکٹیرینزم یعنی جو مختلف فرقوں کو ہوا دینے کے لیے کام کر رہی ہوں، تو کیا ایسی سائٹ کا چلنا یا ایسے نیٹ ورک کا چلنا جو ہے وہ جائز ہے؟ آج جب بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے اسلام آباد آنے کا اعلان کیا اور علی امین گنڈا پور جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے تمام اراکین اسمبلی کی ایک میٹنگ بلائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم مرنے کے لیے جا رہے ہیں، اب جو واپس آنے کے لیے نہیں آ رہے جب تک خان کو جو ہے رہا نہیں کیا جائے گا۔ الجہاد الجہاد کے جو ہیں نعرے بلند کیے گئے کہ 24 تاریخ کو جا کے جہاد کرنا ہے۔ جہاد کس کے خلاف کرنا ہے؟ کیا پاکستان کی سالمیت کے خلاف جہاد کرنا ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب، کیا پاکستانی فوج اور پاکستانی اداروں کے خلاف آپ نے جہاد کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان، اور آج جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وی پی این اسلام کے لیے خطرہ ہے یا اسلام آباد کے لیے خطرہ ہے؟ اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب سے بشرا بی بی نے سیاست میں آنے کا اور پھر اسلام آباد آنے کا دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے، کچھ حکومت کی ٹانگیں بھی کانپ رہی ہیں۔ ٹانگیں کانپ رہی ہیں، کانپ ٹانگیں رہی ہیں، یہ پتہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ ایسا ہے۔ اور اس کے بعد جب وفاقی شریعتی کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا، اس کے بعد تو شاید جو ماڈرن طبقہ ہے، جو خود ساختہ ماڈرن طبقہ ہے، جو خود کو ماڈرن سمجھتے ہیں یا ثابت کرنا چاہتے ہیں، پڑھا لکھا ثابت کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے لٹھ لے کر سوشل میڈیا پر چڑھائی کر دی اور کہا کہ دیکھیں جی مولوی کو کیا خطرہ ہوگا، ملا کو کیا خطرہ ہوگا۔ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے، اسلام آباد آنے کا جو 24 تاریخ کی کال ہے اس کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور اس پر ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی آوازیں کسی گئی، مجھے یہ لگا کہ جیسے شاید واقعی اسلامی شریعتی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ غیر آئینی اور غیر اسلامی ہے۔ لیکن جب آپ اس کی گہرائی میں جائیں، جب آپ اس کو پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وفاقی شریعتی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ عین پاکستان کے قوانین اور ماڈرن قوانین کے تحت ہے۔ ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا ایسی ویب سائٹ جو اخلاق باختہ ہیں، وہ آپ سمجھتے ہیں نا گندی ویب سائٹس جو ہیں وہ، اور ایسی ویب سائٹس جو سیکٹیرینزم یعنی جو مختلف فرقوں کو ہوا دینے کے لیے کام کر رہی ہوں، ایسی ویب سائٹ جو دہشت گردوں کے کام آ رہی ہوں، ایسا کوئی نظام، ایسا کوئی سسٹم جو ایسی جو چیزیں ہیں اس کو پروموٹ کر رہا ہو جو ریاست مخالف ہوں، تو کیا ایسی سائٹ کا چلنا یا ایسے نیٹ ورک کا چلنا جو ہے وہ جائز ہے؟ آپ مجھے بتا دیں اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا۔ کیا جائز ہے کہ اخلاق باختہ وہ ویب سائٹس جن کو ہماری حکومت آج سے نہیں بہت عرصہ پہلے سے بین کر چکی ہے، وہ پورن فلمیں اور پورن وہ ویڈیوز اور پورن کلپس جو ہیں وہ آپ کسی ویب سائٹ پر اب کھول نہیں سکتے ہیں۔ اگر کھولنے کے لیے آپ کو کچھ چاہیے تو آپ کو وی پی این ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا اور وی پی این کے ذریعے آپ اس کو کھولیں گے۔ تو یہ ایک وی پی این کا طوفان تھا جو نہ صرف ایک پیرلل انٹرنیٹ کے پیرلل ایک سسٹم تھا جس پر گورنمنٹ کا کوئی قانون نہیں تھا۔ گورنمنٹ اس پر قانون سازی کرنا چاہیے، یعنی گورنمنٹ قانون سازی تو نہیں کہنا چاہیے، گورنمنٹ اس کو ریگولرائز کرنا چاہتی ہے، اس کو رجسٹرڈ کرنا چاہتی ہے وی پی این کو قانونی طریقے کے ساتھ، کہ اگر وی پی این کا سسٹم پیرلل چل سکتا ہے تو اس کو ضرور چلا لیا جائے، لیکن وہ قواعد و ضوابط ہمارے معاشرے، ہمارے ملک اور ہماری حکومت کے یا ریاست کے عین مطابق ہوں گے۔ اس میں کوئی ایسا مواد جو ہے نہ دیکھا جا سکے گا نہ اپلوڈ کیا جا سکے گا جو ریاست مخالف ہو، اسلام مخالف ہو، اخلاق مخالف ہو، یعنی اخلاق باختہ ویڈیوز جو ہیں ان کو بھی دیکھا وی پی این کے ذریعے نہیں جائے گا۔ تب اجازت دی جائے گی کہ کوئی وی پی این جو ہے فری آف کاسٹ یہاں پہ کام کرے۔ یہ وی پی این ہوتا کیا ہے؟ اس پر میں نے ذرا سی ریسرچ کی تو یہ ایک پیرلل سسٹم ہے کہ جن ممالک میں انٹرنیٹ کو ریسٹرکٹ کرنا ہو جائے وہاں پر اس کو لوگن کیا جائے
یہ پرائیویٹ پرسنل جو انٹرنیٹ ہے اس کو لوڈ کرنے کے بعد آپ ہر وہ ویب سائٹ کھول سکتے ہیں جو وہاں کی پی ٹی اے، پاکستان ٹیلی گراف ریگولیٹری اتھارٹی جو پی ٹی اے ہے، وہ اس طرح کی باقی جو ہیں وہ اس کو بند کرتی ہیں، تو آپ اس کو وی پی این کے ذریعے آن کر سکتے ہیں۔ اور بہت سارے ممالک ہیں، اس میں صرف پاکستان شامل نہیں ہے، چین ہے، رشیا ہے، ایران ہے، شمالی کوریا ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے اپنے ممالک میں وی پی این پر پابندی لگا رکھی ہے، اور اب پاکستان بھی اس پر پابندی لگا رہا ہے۔ پابندی نہیں لگا رہا، پاکستان اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گو ابھی تک انٹرنیٹ کو ریگولیٹ بھی نہیں کیا جا سکا، انٹرنیٹ سلو ضرور ہو گیا، اور ہماری آواز بھی آپ تک پہنچنے میں جو ہے آپ کو دشواری اور دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ وہ تاثر ہے جو کہ اس فیصلے کے بعد آیا، اور اس سے لگا ایسے کہ جیسے اسلام کو کوئی خطرہ ہے، اسلام آباد کو کس سے خطرہ ہے۔ تو آج جب بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے اسلام آباد آنے کا اعلان کیا، اور علی امین گنڈا پور جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے تمام اراکین اسمبلی کی ایک میٹنگ بلائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم مرنے کے لیے جا رہے ہیں، اب جو واپس آنے کے لیے نہیں آ رہے، جب تک خان کو جو ہے رہا نہیں کیا جائے گا۔ الجہاد الجہاد کے جو ہیں نعرے بلند کیے گئے کہ 24 تاریخ کو جا کے جہاد کرنا ہے۔ جہاد کس کے خلاف کرنا ہے؟ کیا پاکستان کی سالمیت کے خلاف جہاد کرنا ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب، کیا پاکستانی فوج اور پاکستانی اداروں کے خلاف آپ نے جہاد کرنا ہے؟ اور کیا آپ پاکستان کی عدالتوں کے خلاف جہاد کرنے جا رہے ہیں؟ یہ الجہاد الجہاد کے نعرے جو لگائے ہیں، یہ فلسطین کے لیے نہیں لگے ہیں، یہ غزہ کے لیے نہیں لگے ہیں، یہ اسرائیل کے خلاف نہیں لگے ہیں، یہ لگے ہیں تو پاکستانی حکومت کے خلاف لگے ہیں، اسلام آباد کے خلاف لگے ہیں، جس پر ایک مرتبہ پھر کڑھائی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے لیے اب بشرا بی بی المعروف پنکی پیرنی جو ہیں وہ بھی میدان میں اتر آئی ہیں، اور انہوں نے بھی یہ عندیہ دیا ہے کہ جو دھرنا دیا جائے گا وہ عمران خان کی رہائی تک جو ہے وہ اسلام آباد میں رہے گا۔ ایک نیا محاذ کھلنے جا رہا ہے جب بھی حکومت کوئی ایسا کام کرنا چاہتی ہے جو پاکستانی معیشت کو بہتری کی طرف لے کے جائے تو کوئی نہ کوئی دھرنا اور کوئی نہ کوئی ایجیٹیشن اور احتجاج جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ لیکن اس دفعہ جو احتجاج ہے وہ شاید حکومت سے زیادہ عدالتوں کے خلاف ہے، کیونکہ اس وقت بانی پی ٹی آئی عدالتی کیس جو ہیں ان پر اس کی سماعت ہو رہی ہے، جاری ہے، اور اس پر وہ جو ہیں سزا ہوتی ہے یا ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ لیکن الجہاد الجہاد کے نعرے جو ہیں لگائے جا رہے ہیں، پہلے بھی 2 مرتبہ لگائے گئے، اب بھی لگائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ یہ لوگوں کو بتایا جائے کہ وی پی این بند کرنے کا معاملہ جو ہے یہ بہت عرصے سے یہ بات چل رہی تھی۔ اس سے پہلے عمران خان کے دور میں بھی یہ وی پی این کو بند کیا گیا تھا اور اس پر پابندی لگائی گئی تھی، لیکن شریعت کورٹ کی طرف سے اب جو یہ فیصلہ آیا ہے اس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ 24 نومبر کو جو دھرنے کی اور اسلام آباد چڑھائی کی کال دی گئی ہے اس کی وجہ سے یہ وی پی این بند کیا گیا ہے۔ بہت آسان ہے، اگر انٹرنیٹ بھی بند کر دیا جائے تو وی پی این کیسے ڈاؤن لوڈ ہوگا اور وی پی این کیسے چلایا جائے گا؟ یہ پاکستان کے ادارے ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ لوگوں کو کیا دیکھنا چاہیے، کیا نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس پر جو ہے پاکستان کے آرمی چیف نے بھی بات کی تھی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ انٹرنیٹ پر جو لغو گفتگو ہے، جو لغو ویڈیوز ہیں، جو جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا ہے، اس کو نوجوان نسل تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا، اور جو پہنچائے گا اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ بڑا ٹرکی سا معاملہ ہے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی یہ ہے کہ لوگ وہ دیکھیں جو وہ دکھانا چاہتی ہے، لوگ وہ دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ گورنمنٹ نہیں چاہیے یہ دیکھیں۔ اس سارے معاملے کے اندر اب سیاست کا عمل دخل زیادہ ہو گیا ہے، اور اگلے جو چند دن ہیں یہ انتہائی اہم ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ 24 تک جو ہے آہستہ 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 انٹرنیٹ مزید سلو ہوتا چلا جائے گا، اور شاید یہ حکومت کی حکمت عملی کے تحت ہوگا۔ اور جب یہ 23 اور 24 تاریخیں آئیں گی اسی ماہ کی، اگر یہ قائم رہے اپنے اس پر یو ٹرن نہ لیا دھرنے والے معاملے پر، اسلام آباد چڑھائی والے معاملے پر، تو شاید آپ کو 2 یا 3 دن یا 4 دن جو ہے انٹرنیٹ بند ملے۔ ہماری آواز بھی آپ تک انٹرنیٹ کے ذریعے ہی پہنچتی ہے، اس کے لیے بھی کوئی وی پی این جو ہے اب نہیں چلے گا، نہ وی پی این چل رہا ہے اس وقت بھی، نہ پھر انٹرنیٹ چلے گا، تو شاید وہ آواز جو حکومت کے حق میں بھی آوازیں ہیں وہ بھی دب جاتی ہیں اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔
حکومت کو ضرور وی پی این کو ریگولیٹ کرنا چاہیے، ریگولیٹ کر کر اس کو اپنی شرائط پر کام کرنے دینا چاہیے۔ جو لوگ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ ویب سائٹس جو خلاف شرع ہیں، وہ ویب سائٹس جو خلاف ملک ہیں، وہ ویب سائٹس جو خلاف معاشرہ ہیں یا خلاف نوجوان ہیں، ان کو بھی دیکھنے کی اجازت دی جائے۔ اس کے پیچھے، اس پروپیگنڈے کے پیچھے ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ شاید سیاست کو سلو کرنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن وی پی این اگر واقعی غیر شرعی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس پر پابندی ہونی چاہیے۔ ہم شریعتی عدالت کے ساتھ ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ